منیب فاروق صاحب آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن ہمارے ساتھ ہیں. منیب صاحب اگر آپ کی کوئی اطلاع ہو تو پلیز وہ بھی دیجیے گا, اور تجزیہ بھی, خبر یا تجزیہ دونوں دیجیے گا. آپ کہتے ہو کہ اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے فائنلی؟ جو پچھلے 48-72 گھنٹوں سے جو بھی صورتحال لگ رہی تھی, اس وقت جو مناظر چل رہے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, اس کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ شاید نیکسٹ کپل آف آورز اور فیو منٹس یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. جی مدانی صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو انٹینٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ شاید دوپہر کو ہی تھا. جو ایک تاثر بنا کہ شاید ریاست کمزور پڑ گئی ہے یا کوئی محسن نقوی صاحب کی لغزش ہے یا ایسا کچھ ہے, تو وہ ایک شاید الاؤ بھی کیا گیا کہ وقت بھی دیا جائے اور شاید معاملات درست ہو جائیں. کل معاملات شاید درست ہو جاتے, اگر سنجانی کی طرف چلے جاتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میسج ہے فرام دا ویری ٹاپ پاکستان کی فوج کی قیادت کی جانب سے, وہ دو تین جملے ہیں جو کہ ایف ایکس کمیٹی میں کہے گئے تھے پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے کہ احتجاج اور انتشار میں فرق ہے. اور میں آپ کو بہت ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں کہ جو آج رینجرز کو جس طریقے سے ان کی نماز جنازہ میں پاکستان گو کہ ایک بڑا دکھ کا ماحول تھا ان کی شہادت کے بعد, جب پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں پر ان شہداء کے جنازوں کو کندھا دیا اور پھر جنازہ پڑھا, تو وہ میسج یہ تھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نو ہولڈز بارڈ, اس کے بعد ریاست اپنا کریک ڈاؤن کرے گی. تو جس طریقے سے وہ ہوا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی 25% بھی نہیں ہے. بہت شدت سے اور بہت زور سے ریاست نے رسپونڈ کیا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ کوئی ری گروپنگ ہوگی تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ سختی سے نمٹا جائے گا. میں ہمیشہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور کل رات کو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس اٹیمپٹ کے بعد یہ خلیج اور یہ جو پرابلم ہے یہ مزید سیمنٹ ہو گیا ہے, اس کے اندر بہت تلخی آ چکی ہے. اور آج جو کچھ ہوا, کل رات کو جو کچھ ہوا, اس کے بعد آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے اس حوالے سے ایک ریزالو تھا کہ اس کا بہت زوردار جواب دیا جائے گا, اور شاید اس کی ریوربریشن میں بغیر کسی مبالغے کے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو اگلے کئی دنوں تک آتی رہے, آپ کو سنائی دیتی رہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ ARY نیوز پہ دکھا رہے ہیں, یہ 25% بھی نہیں ہے. بہت کچھ ایسا ہے جو رپورٹ ہونے سے رہ گیا یا وہ نہیں ہو سکتا تھا, اور جتنی طاقت ریاست کے پاس ہوتی ہے وہ میرے خلاف استعمال ہو یا آپ کے خلاف, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا یا کہہ سکتا. تو وہ ایک سلسلہ ہوا ہے اور یہ مزید ریپیٹ ہوگا. متضاد اطلاعات ہائی پروفائل گرفتاریوں کی بھی ہیں, زیادہ تر یہی حسن ایوب صاحب کہتے ہیں ہو گئی. آپ اپنی اطلاع بتائیے گا. یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو اگین کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو اب کی دفعہ شاید یہ معاملہ 2 گھنٹوں بعد رہا ہو جانے والا, صبح رہا ہو جانے والا وہ والا نہ ہو, بلکہ لمبا چلے شاید یہ معاملہ گرفتاریوں والا. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت غصے کی لہر ہے وہ تو ایسی ہے جو کہ آپ کو شاید قریب لے جائے 9 مئی کی. وہ حالات, واقعات, معاملات بہت سخت ہیں, لہٰذا اس وقت تو کچھ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے جس کے بعد یہ بڑا کلیئر ہوگا کہ کوئی کسی کو اسپیئر کرنے والی بات نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کی حکومت ہے, ظاہری بات ہے فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. آج جب محسن نقوی صاحب نے کہا IG اسلام آباد کو کہ آپ اپنے طریقے سے نمٹیے, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ اس علاقے کو پہلے بند کروایا جائے گا, پہلے بلیک آؤٹ کیا جائے گا, مارکیٹس بند کروائی جائیں گی, اور پھر اسٹیٹ اور پولیس رسپونڈ کرے گی رینجرز کے ساتھ. آپ نے دیکھا اس میں فوج نے حصہ نہیں لیا, اس میں پیراملٹری فورس یعنی رینجرز اور پولیس نے حصہ لیا ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ سختی سے نمٹا گیا ہے. اور یہ جو کنٹینر کو نظر آتش کیا گیا ہے, اس کو
یہ ایک سگنل ہے کہ یہ ایک طریقہ کار تھا جس کے ذریعے آپ ریاست کو انڈر سیج کرنے آئے تھے, تو اف یو ڈو اٹ اگین وی آر گوئنگ ٹو کم آفٹر یو. اور یہ کنٹینر آپ کی اطلاع کے مطابق یہ بالکل یہ ان کنٹینرز میں سے ایک نہیں ہے, ان کئی 100 کنٹینر میں تھے جو کہ مظاہرین کو روکنے کے لیے لگائے گئے تھے, بلکہ وہ والا کنٹینر ہے جس پہ بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب کھڑے تھے. جی جی جی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ ویژوئلز دکھا رہے ہیں وسیم مدامی صاحب, جی ہاں وسیم مدامی صاحب, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی سیلیبریشن کا ماحول نہیں ہے. آپ یا میں, ہم اپنے ملک کے وفاقی دارالحکومت کے اندر یہ تماشا, یہ چیزیں, یا کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کا ریاست کے ساتھ ٹکراؤ, یہ ہمارے لیے کوئی سیلیبریشن نہیں ہے. یہ نہایت دکھ کا اور تکلیف کا مرحلہ ہے. لیکن مجھے خدشہ تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو, میں اپنے انڈیپینڈنٹلی بھی اور شاید آپ کے ساتھ بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ مس کیلکولیشن تھی آج بہت سے لوگوں کی, کہ شاید وہ آگے ہیں. میں ایگزیکٹلی منیر صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اب سے کچھ گھنٹوں پہ آپ ریورس کر دیجئے. ابھی 12 بج رہے ہیں رات کے, تقریباً 12:15. آج دوپہر 12:15 ہے, آج صبح 7-8 بجے تک ماحول اس کے بالکل الٹتا جیسا ابھی ہے. اس وقت ماحول یہ تھا کہ اب یہ آ گئے ہیں, اب پینک ہو گیا ہے, اب یہ گھبراہٹ ہو گئی ہے تمام تر صفوں میں, اب یہ آگے بڑھیں گے, ادھر سے ان کے پاس کیا آپشن ہے, کتنوں کو گولیاں ماریں گے, کتنی لاشیں گرائیں گے, یہ تو گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور ابھی اس وقت بالکل اس کے متضاد منظرنامہ ہے. اب مدامی صاحب, میں آپ کو عرض کروں کہ آج جب رات کو رینجرز کی شہادت کا پتہ چلا, جب یہ بات سامنے آئی اور جب فوج کو طلب کیا گیا 245 کے بعد, ذہن میں رکھیے گا کہ اس چیز کا اندازہ پاکستان کی حکومت کو تھا. اور میں نے 2-3 دن پہلے میں نے اپنے بلاگ کے اندر بھی بتایا کہ پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہوا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت پر کسی طرح, کسی طور پر, کسی لمحے کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات آپ کریں. اگر کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے تو وہ بٹوین سیاسی جماعتوں کے ہوگی. پاکستان کی فوج اس میں حصہ نہیں لے گی, لیکن پاکستان کی فوج 9 مئی کو نہیں بھول سکتی. پاکستان کی فوج اپنے آرمی چیف کے خلاف جو ایک سیبوٹاج کی سازش تھی اس کو نہیں بھول سکتی. اور اگر ریاست پر حملہ یا بلوا ہوا تو پھر پوری قوت سے اس کا جواب دیا جائے گا. جب آج دوپہر 12 بجے, میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے جو کہا وہ بڑا میننگ فل تھا, کہ میں نے IG اسلام آباد کو کہا ہے کہ اپنے طریقے سے نمٹیں. پھر اس کی ایک باقاعدہ تیاری کی گئی. دیکھیے بہت سی باتیں آپ کو بھی پتہ چلتی ہیں, شاید آپ بحیثیت صحافی نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کے بہت ساری چیزوں کے اندر آپ انڈر آبلیگیشن بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کی باقاعدہ, اور یہ آج کا جو ابھی آپریشن تھا, دس واز اے میسج. اور یہ جو کنٹینر جو آپ دیکھ رہے ہیں جلتا ہوا, یہ بیسکلی وہ جواب ہے جو کہ پاکستان کی ریاست نے دیا ہے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے تو دوبارہ پیچھے آئے گا آپ کے, اور آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. سیاسی جماعت کے طور پر کنڈکٹ آپ کا ہونا چاہیے تو بہت اچھا. اور جو مس کیلکولیشن تھی وہ محترمہ بشرا بیدی صاحبہ کی طرف سے, میرے خیال میں وہ بھی کافی PTI کو, پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان پہنچا ہے اس وقت. یہ بہت ضروری ہے, شاید ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور منیر صاحب ہمارے ساتھ میں, حسن ایوب صاحب بھی ہمارے